قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس بات کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اس بات کا قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ قدردانی عربی میں اسے کہتے ہیں شکر۔ قدردانی کا عربی میں کیا معنی ہے؟ شکر۔ فلانا بندہ کہتا ہے یار تو نے میرے ساتھ فلانا احسان کیا، تیرا شکریہ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تیرے اس احسان کی میرے دل میں قدر ہے۔ جب کسی بندے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پانی پلایا، آپ نے مجھے چائے پلائی، آپ نے مجھے راستہ بتایا، آپ نے مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی، آپ نے مجھے فلاں میرے ساتھ آپ نے بھلائی کی، اچھائی کی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تیرا شکریہ۔ تو شکریہ کا کیا معنی؟ یعنی جو تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میرے دل میں تیری اس بھلائی کی قدر ہے، میں تیری اس بھلائی کی قدر کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں جو قرآن مجید کے شروع میں یہ لکھے ہوتے ہیں، یہ دیکھا نا سارے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، دیکھیں کبھی ہیں؟ تو ان کے اندر ایک نام شاکر شکور ہوگا۔ ان کے اندر کیا ہوگا؟ شاکر۔ ان اللہ شاکرن، ان اللہ شکورن۔ تو شاکر شکور یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ شاکر اسم فاعل کا صیغہ ہے اور شکور اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ اس کے اس نیکی کی بھی قدر کرتے ہیں۔ کوئی بندہ رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کسی قسم کی بھی کوئی نیکی کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نیکی کی قدر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں کہ غیر مسلم نے، کافر نے ایک اچھا کام کیا، اللہ نے اس کی بھی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنی ایک لونڈی کو اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ اس نے آ کر کے اس چچا کو مبارکباد دی تھی کہ تیرا وہ بھائی عبداللہ جو فوت ہو گیا ہے، اس کی جو بیوی حاملہ تھی، اس کو اللہ نے بیٹا دیا کہ تیرے بھائی وہ جو دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب اللہ نے اس کا بیٹا دیا تو اس کا جانشین پیدا ہو گیا۔ تو اس پر چچے کو آ کر کے اس لونڈی نے کیا دی؟ مبارکباد دی۔ تو اس مبارکبادی پر اس نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ چونکہ تو نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، اچھی خبر سنائی ہے، تو میں اس پر تجھے کیا کر رہا ہوں؟ آزاد۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جہنم میں تو جائے گا جو کہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نیکی کی وجہ سے اس کو جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ہوگا، چونکہ اس نے یہ نیکی کی۔ آگے بات سمجھ۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتے تھے تو ایک بندہ جو غیر مسلم تھا، کافر تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے صرف ان کی مذاق اڑانے کے لیے، نقل کے لیے وہ ان کی نقل کرتا کہ بھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں، جیسے چھوٹے بچوں کے ہاں بھی بتا تیرا دادا کیسے کرتا تھا، اب وہ دادے کی نقل اتارتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کرتے؟ دادے کی نقل اتارتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نا مختلف لوگوں کی نقل اتارتے ہیں، تو وہ نقل اتارتا موسیٰ علیہ السلام، بظاہر وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حق کی نقل بھی اتنا پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، اور اللہ نے وقت کے نبی کو بتلایا کہ میں نے اس کو اس لیے ایمان کی توفیق دی جو میرے نبی کی نقل کرے، میں اس کو جہنم میں ڈالوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو جہنم میں ڈالوں جو میرے نبی کی
بولو، وہ بولیں جو نبی والے ہیں، باقی بہت سارے وہ ہیں دوسری پارٹی، ان کو نہیں، نبی والے جو ہیں، جو میرے نبی کے کیا کرے، جھوٹ سے نقل کرے، مذاق کی نیت سے نقل کرے، ٹھٹھا اڑانے کے لیے نقل کرے، اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو جو نبی کی سنت کا عاشق بن کے نبی کی نقل کرے، اللہ اس کی کتنی قدر فرمائیں گے، کوئی نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے داڑھی کو معاف کر دے، کیا سمجھے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس بیچاری کو اوپر نیچے آگے پیچھے چوکیداری اس کی نہ کرے، بس ٹھیک ہے، جانے دے، اس کو رہنے دے، سمجھے صوفی صاحب ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے اس کے حال پہ رحم کر دے کہ میں اس کو یہاں سے کاٹوں گا، یہ بیچاری کہاں جائے گی، گندی نالی میں، پاؤں کے نیچے، فلاں بال کہاں جائیں گے، گندی نالی میں جائیں گے نا، چاہے خود کاٹے چاہے نائی سے جا کے کٹوائے، تو داڑھی کے بال کہاں جائیں گے، اور داڑھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جو نبی کی سنت کو نالیوں میں، گندی نالیوں میں بہائے گا، اللہ اس پر راضی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بات ذرا ذہن میں سوچیں کہ ایک بندہ جھوٹ موٹ سے، گندی نیت سے، مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے سچے نبی کی نقل کر رہا ہے، تو اللہ اس نقل کی یہ قدر کرتا ہے، اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں، اس لیے اس کو توفیق دے دی کہ وہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ شاکر بھی ہے، اللہ شکور بھی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ جملہ مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ جٹ بندے، دیہاتی بندے، ان پڑھ بندے سارے اس جملے کو کہیں گے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ زمین پر محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کو فصل دیتا ہے۔ اللہ دکان پر محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے۔ اللہ کسی اور کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تم جو قرآن پر محنت کرو گے، اللہ تمہاری محنت کو ضائع کرے گا؟ جو تم دین پر محنت کرو گے، کتابوں پر محنت کرو گے، نیکی کے کام میں محنت کرو گے، اللہ جب ایک کسان کی محنت جو وہ فصل میں کے لیے کرتا ہے، زراعت میں کرتا ہے، دکاندار کی محنت، ملازم کی محنت، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ پھر دین کے کام کرنے والوں کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت پر بڑی ان کی قدر کرتا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، بندے کے وہم گمان سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے، اچھا دیتا ہے۔ اور سمجھے کہ نہیں؟ تو ابھی آپ کو پتہ چلا کہ امتحان کا اعلان ہو گیا ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور گرمانی اور روٹی کے دشمن، پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ روٹی کے دشمن، مشین لگی ہوئی ہے، آئے فنا، سمجھے؟ ہاں، آ رہی ہیں، کھا رہے ہیں، بس جا رہی ہے، فنا کی مشین لگی ہوئی ہے۔ تو روٹی کے دشمن جو بنے ہوئے ہو، وقت کے دشمن بنے ہوئے ہو، ماں باپ کے پیسے کے دشمن بنے ہوئے ہو، تو خدا کے لیے کوئی محنت کر کے کوئی اچھے نمبر، ایسے نمبر آ جائیں کہ ہر بچہ امتحان میں انعام لینے والا بن جائے، ہر بچہ، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو انعام سے محروم رہ جائے۔ ہر بچہ یہ نیت کر لے کہ میں نے اس دفعہ 100/100 نمبر لینا ہے۔ کتابوں والے ہوں تو نیت کر لیں کہ ہم نے ہر کتاب میں 100 نمبر لینا ہے۔ دوسرے ہر بچہ یہ، اور پکی بات ہے، جو میرے اللہ پر امید رکھ کے نیت کر دیتا ہے اور شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع، بس یہ بات اگر تم نے ذہن میں بٹھا لی کہ میرا کام محنت کرنا ہے، محنت کی قدر وہ میرا اللہ کرے گا، میری محنت ضائع نہیں ہوگی، یہ بندہ ٹھان لے اور اسی نیت سے محنت شروع کر دے، تو پھر اللہ پاک ایسی کامیابی دیں گے، ایسی کامیابی دیں گے کہ دوستوں میں بھی سرخرو، اپنے ماں باپ کے ہاں بھی سرخرو، مدرسے میں بھی سرخرو، استاذوں کے سامنے بھی سرخرو، خوش ہوگا، مزہ ہوگا، مبارک بادیاں مل رہی ہوں گی۔ اور سمجھے کہ نہیں؟ سارے کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی